السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اب۔ کل ہم نے پڑھا تھا بچہ کیسے ڈرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے وہ رات میں حرکتیں، اور پھر جاگتا ہے تو ہلہ ہنگامہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ اب یہ دوسرا چیپٹر ہے اس کا، یہ ہم پڑھیں گے۔ کان مطمئنا الی ان الدنیا تنتہی عن یمینہ بہذہ القناۃ۔ ٹھیک، وہ اس بات پر بالکل مطمئن تھا، سیٹسفائی تھا کہ یہ دنیا اس کے دائیں طرف سے اس نہر پر ختم ہو جاتی ہے، اس کنال پر ختم ہو جاتی ہے۔ التی لم یکن بینہ و بینہا الا خطوات معدودہ، جس کے درمیان ہے نا، یعنی اس بچے کے درمیان اور اس نہر کے درمیان چند ہی قدموں کی دوری تھی۔ ٹھیک ہے، دوری نہیں تھی مگر چند قدموں کی، مطلب چند ہی قدموں کی دوری تھی، کچھ ہی اسٹیپس کی۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بس اس کی نہر پہ جا کے دنیا ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے آگے دنیا ہے ہی نہیں۔ ولیما لا، اور وہ ایسا کیوں تھا، ہے نا، ایسا کیوں تھا، یہ بات کیوں تھی؟ کیونکہ هو لم یکن یرا عرض هذه القنات، کیونکہ اس بچے نے اس کنال کی چوڑائی کو نہیں دیکھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کنال کتنی چوڑی ہے۔ اب پتہ کیسے ہوگا، وہ تو بیچارہ اندھا تھا، نابینا تھا، تو اس کو تو دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اس نے اس نہر کی چوڑائی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہ بس یہ لاسٹ ہے، اینڈ ہے ورلڈ کا۔ ولم یکن یقدر ان هذا العرض ضئیل، اور وہ اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس بات پر بھی قادر نہیں رکھتا تھا، یہ بات بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ جو چوڑائی ہے وہ بہت کم ہے۔ ضئیل یعنی قلیل، بہت کم ہے۔ بحیث یستطیع الشاب النشید ان یثب من احد الحافتین فیبلغ الاخرى، اتنی کم ہے، اتنی کم اس کی چوڑائی ہے کہ ایک چست پھرتیلا لڑکا ہے نا، اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کے ایک کنارے پہ ڈبکی لگائے، فیبلغ الاخرى، تو دوسرے کنارے پر پہنچ جائے۔ ڈبکی لگانا سمجھتے ہیں نا جی؟ تیراکی کس کو آتی ہے یہاں پہ؟ کسی کو تیرنا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، جی سر۔ ہاں، تو تیرنے میں کیا کرتے ہیں، ناک بند کے ڈبکی لگاتے ہیں پانی میں، پھر اندر ہی اندر تیرتے تیرتے تھوڑی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس نہر کی چوڑائی بس اتنی ہی تھی کہ ایک آدمی ایک طرف ڈبکی لگائے اور دوسرے کنارے پہ نکلے گا، بہت کم چوڑائی تھی اس کی۔ ٹھیک ہے، ولم یکن یقدر، اور وہ یہ بات بھی نہیں جانتا تھا ان حیات الناس والحیوان والنبات تتصل من وراء هذه القنات، کہ لوگ، جانور اور نبات یعنی پیڑ پودے، ان سب کی زندگی تتصل من وراء هذه القنات، اس نہر کے پیچھے بھی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نہر کے پیچھے بھی انسان رہتے ہیں، حیوان رہتے ہیں، نباتات ہے، کہ زندگی اسی طرح ہے، علی نحو ما ہی من دونہا، جس طرح کے اس نہر کے اس طرف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نہر کے بعد بھی ویسے ہی لوگوں کی دنیا ہے، لوگ ہیں، انسان رہتے ہیں، حیوان رہتے ہیں، نباتات رہتے ہیں، جیسے اس نہر کے اس طرف ایک دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح نہر کے اس جانب ہے۔ تو اس بات کی بھی اس کو خبر نہیں تھی، اس بچے کو۔ ولم یکن یقدر ان الرجل یستطیع، اور وہ یہ بات بھی نہیں جانتا تھا ان الرجل یستطیع ان یعبر هذه القنات، کہ ایک انسان، ایک مرد اس نہر کو کراس کر سکتا ہے، پار کر سکتا ہے، ممتلئتا دون ان یبلغ الماء بتیہ، ٹھیک ہے، اس بھرے ہوئے نہر کو، یہ نہر میں پانی بھرا ہوا ہو اس حالت میں بھی اس نہر کو کراس کر سکتا ہے، دون ان یبلغ الماء، اور پانی اس کے سینے تک بھی نہیں پہنچے گا، بغیر پانی کے اس کے سینے تک پہنچے ہوئے، مطلب کیا کہ وہ اس نہر کو جب کراس کرے گا تو سینے تک بھی اس کے پانی نہیں پہنچے گا، اتنی چھوٹی نہر ہے یہ۔ لیکن اس بچے کو یہ ساری بات نہیں پتا تھی، اسی لیے وہ کیا سمجھتا تھا کہ یہیں پہ آ کے دنیا ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے، پانی پانی ہے۔ ولم یکن یقدر
ان الماء ينقطع من حين الى حين عن هذه القناة، اور وہ یہ بات بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ پانی جو ہے نہر کا پانی وہ کبھی کبھی من حین الی حین کبھی کبھی اس نہر سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی پانی اتنا کم ہے کہ کبھی کبھی نہر سوکھ جاتی ہے۔ فاذا هي حفرۃ مستطیلۃ، تو اس وقت وہ ایک لمبا گڈھا بن جاتی ہے نا، لمبا گڈھا بن جاتی ہے، گڑھا جس کو کہتے ہیں، ڈوبھا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لمبا ڈوبھا یا گڑھا بن جاتی ہے، یعبث فیہا الصبیان، جس گڈھے کے اندر بچے کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيَبْحَثُونَ فِي أَرْضِهَا الرُّخْوَةَ، اور وہ بچے اس کی نرم زمین میں، الرخوہ معنی ہو بتائیں، لینا ہے نا، اس کی نرم زمین میں ڈھونڈتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں، کھوجتے ہیں، عما تخلف من صغار السمک، جو کچھ بھی پانی کے ختم ہو جانے کے بعد چھوٹی مچھلیوں میں سے رہ جاتا ہے، فمات، تو وہ مچھلیاں مر جاتی ہیں، لانقطاع الماء عنہ، اس سے پانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، تو جو پانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس میں رہ جاتی ہیں، مر جاتی ہیں مٹی کے اندر، ہے نا، اس کی نرم مٹی میں وہ بچے کیا کرتے ہیں، کھود کھود کر کے ان مچھلیوں کو نکالتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اس کو نہیں پتا تھی، کیوں نہیں پتا تھی، کیونکہ وہ بچہ اندھا تھا، نابینا تھا۔ یہ بتائیں اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے، کچھ لوگ بعد میں جوائن ہوئے، اگر کسی کو نہ شو ہو رہی ہو تو بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لم یکن یقدر ھذا کلہ، وہ ان ساری باتوں کو نہیں جانتا، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا لَا يُخَالِطُهُ الظَّنُّ، ٹھیک ہے، وہ اس کو ان سب باتوں کا اندازہ ہی نہیں تھا، مگر بغیر کسی شک و شبہ کے یقینی طور پہ وہ اس بات کو جانتا تھا، ان هذه القناة عالم آخر مستقل عن العالم الذي كان يعيش فيه، کہ یہ جو نہر ہے یہ ایک دوسری دنیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا، اس کو ایک دم یقینی طور پہ یہ بات پتا تھی کہ یہ نہر جو ہے ایک دوسری دنیا ہے، مستقل، ایک مستقل دنیا ہے، عن العالم الذی کان یعیش فیہ، اسی دنیا کی طرح جس میں وہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نہر ہے نا اس میں بھی ایک دوسری دنیا ہے، جس دنیا میں وہ رہتا ہے ویسی ہی الگ ایک دنیا اس نہر کے اندر بھی ہے۔ اوکے جی ٹھیک ہے، تو وہ بچہ یہ بات سمجھتا تھا، مطلب یقینی طور پر اس کو یقین تھا اس بات کا کہ یہ نہر جو ہے ایک دوسری دنیا ہے، جیسے کہ یہ دنیا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ تو تعمرہ کائنات غریبہ مختلفہ، اور وہ دنیا بھری ہوئی ہے، جو دوسری دنیا ہے وہ عجیب قسم کی، مختلف قسم کی کائنات ہے نا، لا تکاد تحصیٰ، جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا، جس کو شمار نہیں کر سکتا، جس کو گنا نہیں جا سکتا، اتنی عجیب طرح کی کائنات اس میں کیا ہے، آباد ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھری ہوئی ہے، آباد ہے، اور وہ کیا کیا ہے اس میں، منہا التماسیح، تمساح جمع تماسیح، کیا معنی ہوتا ہے، جی کروکوڈائل، کروکوڈائل ہے نا، مگرمچھ، ٹھیک ہے، تو اس میں مگرمچھ ہے، التی تزدرد الناس ازدرارا، جو مگرمچھ کیا کرتا ہے، انسانوں کو نگل جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل نگل جاتا ہے، تو یہاں پہ ازدرارن جو ہے یہ کس لیے آیا ہے، بتائیں کیا بن رہا ہے، یہ ازدرارن کیا بن رہا ہے، مفعول مطلق بن رہا ہے، اور کس لیے آیا ہے، ناؤ کے لیے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ تاکید کے لیے آیا ہے نا، ہاں، نو کے لیے نہیں آیا، نو کے لیے جب آئے گا تو کس صورت میں آئے گا، مضاف اور صفت، ہاں، مضاف بن گا یا صفت بن کر کے آئے گا، ٹھیک ہے، تب وہ نو کے لیے موصوف بن کے ہوگا، آئے گا، یا مضاف بن کر کے آئے گا، ہے نا، موصوف صفت کی شکل میں یا مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، تب وہ نو کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو یہ کنفیوز مت ہوئی ہے اس میں، ازدرارن یہ صرف تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ نمبر کے لیے آئے گا، عدد بتانے کے لیے، تو کیا ہوگی اس کی شکل، ازدراطن ہوگا، ہاں، تا کے ساتھ، گول تا کے ساتھ آئے گا، ہے نا،
تو اس طرح سے آپ فرق کر کے اس کو پہچانیے، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ چل وَمِنْهَا الْمَسْحُورُونَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ تَحْتَ الْمَاءِ بِيَاضَ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ، اور کیا ہے اس میں مگرمچھ ہیں، اور کیا ہے اس کے اندر کیا ہے، مسحور سحر زدہ لوگ، ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مسحورون کا معنی کیا ہے، ایسے لوگ جن کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ اسی پانی کے نیچے رہتے ہیں، ہے نا۔ الذین یعیشون تحت الماء بیاض النہار وسواد اللیل، ٹھیک ہے، جب دن کی روشنی ہوتی ہے اس وقت بھی، اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ پانی کے نیچے ہی رہتے ہیں۔ حتی اذا اشرقت الشمس، لیکن جب سورج کیا ہوتا ہے، نکلتا ہے، او غربت، یا سورج ڈوبتا ہے، طفو، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، یتنسمون الہواء، اور باہر نکل کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہوا کی سانس لیتے ہیں نا، سانس لینے کے لیے پانی کے اوپر آتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ وَهُمْ حِينَ يَطِفُونَ خَطْرٌ عَلَى الْفَالِ وَفِتْنَةً لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ٹھیک ہے، اور جب یہ لوگ پانی کے اوپر آتے ہیں سانس لینے کے لیے تو اس وقت وہ بچوں کے لیے بڑا خطرہ بن جاتے ہیں، اور مردوں اور عورتوں کے لیے کیا بن جاتے ہیں، ایک آفت، ایک مصیبت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ ہوگا تو اس بچے کو کھینچ لیں گے وہ اندر، ہے نا، اور اگر مرد یا عورت ہوگا وہاں پہ تو کیا کریں گے، اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ بچہ سوچا کرتا تھا۔ تو دو چیز ہو گئی نا، تمساح اور مسحورون۔ اور پھر کیا سوچتا تھا، وَمِنْهَا هَذِهِ الْأَسْمَاكَ الطِّوَالَ الْعِرَاض، کہ اس کے اندر لمبی چوڑی مچھلیاں ہیں، الَّتِي لَا تَكَادُ تَفْرُ بِطِفْلٍ، اگر وہ مچھلیاں کسی بچے کے اوپر کامیاب ہو جائیں، یعنی کسی بچے کو پکڑ لیں، حَتَّى تَزْدَرِيهُ اِزْتِرَارًا، تو اس بچے کو پورا نگل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی بچے کو پکڑ لیں تو اس کو پورا نگل جاتی ہیں۔ والتي قد يتاح لبعض الاطفال ان يظفروا في بطونها بخاتم الملك، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، والتي قد يتاح لبعض الاطفال، اور بعض بچوں کے لیے یہ بھی ہوتا ہے، ان يظفروا، کہ وہ بچے ان مچھلیوں کے پیٹ کے اندر بادشاہ کی انگوٹھی پا لیتے ہیں، سمجھ گئے، بخاتم الملک بھی کہہ سکتے ہیں، بخاتم الملک بھی کہہ سکتے ہیں، ملک کہیں گے تو سلطنت کی، ہے نا، بادشاہت کی انگوٹھی، کنگڈم کی انگوٹھی پا لیتے ہیں، اور ملک کہیں گے تو بادشاہ کی انگوٹھی پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان بچوں کو اس مچھلی کے پیٹ میں کیا مل جاتا ہے، انگوٹھی مل جاتی ہے، اور وہ انگوٹھی کیا ہوتی ہے، ذالک الخاتم الذی لا یکاد الانسان یدیرہ فی اصبعہ، کہ وہ ایسی انگوٹھی ہوتی ہے جس کو کوئی انسان اپنی انگلی میں گھماتا ہے، ادارہ یدیرہ کے معنی گھمانا، گھماتا ہے، حتی یسعى الیہ دون لمح البصر خادمان من الجن، جیسے ہی گھماتا ہے یہاں تک کہ اس انسان کے پاس آنکھ بند کرنے کی دیری میں ہی، مطلب پلک چھپکنے کی دیری میں ہی دو غلام جن دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ سعی سامنے کیا ہوتا ہے، دوڑا ہوا نا، یا کوشش کرنا، تو دوڑے ہوئے آتے ہیں، کون، دو جن آتے ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، اس بچے کے پاس، یقضیان لہ ما یشاء، اور وہ دونوں جن کیا کرتے ہیں جی، جو بھی وہ حکم دیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں، جو بھی وہ بچہ چاہتا ہے اس کی چاہت کو وہ دونوں جن کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ذالک الخاتم الذی کان یتختمہ سلیمان، یہی وہ انگوٹھی تھی جس کو سلیمان علیہ السلام پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فیسخر لہ الجن والریح، تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس انگوٹھی کی وجہ سے جن اور ہوا دونوں ان کے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ وما یشاء من قوت طبیعتی، اسی طرح نیچر کی جو طاقت ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھی، جو جیسا وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے، بتائیں، جی ٹھیک ہے۔ تو وہ سلیمان کی انگوٹھی بھی جو ہے مچھلی کے پیٹ میں مل جاتی تھی بچے کو۔ وما كان احب الیہ ان یہبط فی هذه القنات، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اس بچے کو بہت شوق تھا، بہت چاہت تھی کہ وہ اس نہر کے اندر اترے، لعل سمکۃ من هذه الاسماک،
کیوں اترے؟ شاید کہ ان مچھلیوں میں سے کوئی ایک مچھلی تردہ اس کو نگل جائے، فیصفر فی بطنہا بہذا الخاتم، تو پھر اس کے پیٹ کے اندر اس بچے کو یہ انگوٹھی کیا ہوگی؟ مل جائے گی، ہے نا، اس انگوٹھی پر وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی وہ انگوٹھی اس کو مل جائے گی۔ فقد كانت حاجته الیہ شدیدہ، اور اس کو اس انگوٹھی کی بہت سخت ضرورت تھی، اس بچے کو اس انگوٹھی کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ایسی وہ امیجنیشن اپنے دماغ میں اس کے چلتا رہتا تھا معاملہ۔ الم یکن یتمع علی اقل تقدیر فی ان یحملہ احد هذین الخاتمین، ٹھیک ہے، الم یکن یتمع علی اقل تقدیر، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو یہ لالچ تھی، الم یکن یتمع، کیونکہ اس کو یہ لالچ تھی، یہ چاہت تھی، کم سے کم اس میں یہ فائدہ ضرور ہے، ان یحملہ احد هذین الخادمین، کہ ان دونوں غلام جنوں میں سے کوئی ایک جن اس کو اٹھا کر لے جائے گا، کہاں لے جائے گا؟ الی ما وراء هذه القنات، اس نہر کے آگے، ہے نا، اس نہر کے پیچھے جو کچھ بھی دنیا ہے وہاں تک اس کو اٹھا کر کے لے جائے گا وہ جن، لیرا بعض ما هناك من العجیب، تاکہ وہ بچہ وہاں جا کر وہاں کے عجیب چیزوں کو دیکھ سکے، ہے نا، تاکہ وہ وہاں کی عجیب چیزوں میں سے کچھ کو دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوچتا تھا وہ۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَخْشَى كَثِيرًا مِنَ الْأَهْوَالِ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ اس کو بہت زیادہ ڈر بھی ہوتا تھا، قبل ان يصل الى هذه السمكة المباركة، اس مچھلی تک پہنچنے سے پہلے اس کو بہت ساری آفتوں کا، بہت ساری بلاؤں کا ڈر بھی رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ وہاں تک پہنچے گا تو پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا، کہ اس کو مگرمچھ ہی کھا لے گا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ سب بھی وہ سوچتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بتائیں جی۔ تو وہ انگوٹھی کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے لیے تیار تھا وہ۔ على انه لم يكن يستطيع ان يبلو من شاطئ هذه القناة مسافة بعيدة، ان سب کے باوجود، على انه، ان سب کے باوجود، ہے نا، یعنی وہ اتنا کچھ سوچتا تھا، اس سب کے باوجود لم يكن يستطيع، اس کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، اس بات کی استطاعت نہیں تھی، ان يبلو من شاطئ هذه القناة، کہ وہ اس نہر کے کنارے سے مسافتن بعیدہ، دور تک جا سکے، ہے نا، بہت دور تک جا سکے، اس کی اس کو طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھا؟ فقد کان الشاطئ محفوفا عن یمینہ، کیونکہ وہ جو نہر کا کنارہ تھا اس کے دائیں بائیں، ہے نا، دائیں بھی اور بائیں بھی، محفوفاً بالخطر، خطرات سے بھرا ہوا تھا، محفوفاً معنی ہو ممتلئا، ہے نا، محفوفاً بالخطر، خطرات سے، ٹھیک ہے، ڈینجر زون تھا وہ، اس کا دائیں حصہ بھی اور بایاں حصہ بھی۔ کیوں وہ ڈینجر زون تھا؟ فاما عن یمینہ فقد کان هناك العدویون، کیونکہ اس کے جو دائیں حصے کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر عدوی رہتے تھے۔ عدوی کون تھے؟ دیکھیں یہاں پہ اس کو یاد رکھیے گا، ہے نا، یہ کیریکٹر ہے اس کا، اس ناول کا، عدوی، ٹھیک ہے، فرسٹ کیریکٹر، ایک اور کیریکٹر آگے آئے گا۔ وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ السَّعِيدِ يُقِيمُونَ فِي دَارٍ لَهُمْ كَبِيرَةٌ، وہ جو ہے ایسی قوم تھی، عدوی، یہ ایسی قوم تھی جو مصر کے اوپری حصے میں یہ لوگ رہتے تھے، ہے نا، قوم من الصعید یقیمون فی دار لہم کبیرہ، اور ان کے بڑے بڑے گھر تھے۔ ٹھیک ہے، یہ مصر کے اوپری حصے میں رہنے والی ایک قوم ہے، یہ ایک بڑے گھر میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ سمجھ گیا قوم من الصعید کا مطلب؟ جی، یعنی زمین کا دو حصہ ہوتا ہے نا، نچلا حصہ ہوتا ہے، اوپری حصہ، تو اوپری حصہ میں یہ لوگ رہتے تھے۔ یقوم علی بابیہا ابدا کلبان عظیمانی، ان کے دروازے پر، ان کا جو ایک بڑا گھر تھا جس میں وہ لوگ رہتے تھے، اس کے گیٹ پر ہمیشہ دو بڑے کتے رہا کرتے تھے، لا ينقطع نباحہما، جن کا بھونکنا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ نباحن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بارک، ہے نا، بارکنگ، کتے کا بھونکنا، ٹھیک ہے، اس کو بارک کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ان کی جو بارکنگ تھی، ان کا جو بھونکنا تھا ان دونوں کتوں کا، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ولا تنقطع احد الناس عنہما، اسی طرح
ان دونوں کتوں کے بارے میں لوگوں کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی تھی، یعنی لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، بہت خونخوار کتا ہے، جو ادھر سے جاتا ہے اس کو نوچ لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ ان کتوں کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ ولا ینجو من الماری منہما، اور کوئی بھی گزرنے والا، المار کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ گزرنے والا ہے نا، یہ کیا ہے، کیا ہے یہ المار؟ اسم فاعل۔ اس میں فاعل ہے نا؟ تو کوئی بھی گزرنے والا ان دونوں سے بچ نہیں پاتا تھا، نجات نہیں پا سکتا تھا، مطلب بچ نہیں پاتا تھا، الا بعد عناء و مشقت، مگر بہت زیادہ مشقت کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی بہت مشقت سے ان دونوں کتوں سے کوئی بھی ادھر سے کراس کرنے والا ان دونوں کتوں سے بچ پاتا تھا۔ یہ تو ہو گئی دائیں طرف کی بات۔ وَأَمَّا عَنْ شِمَالِ، اب اس کے لیفٹ سائڈ، نہر کے لیفٹ سائڈ کی کیا تھا؟ وَأَمَّا عَنْ شِمَالِ فَقَدْ كَانَتْ هُنَاكَ خَيَّامٌ، اس کے بائیں جانب کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر ایک کیا تھا، ٹینٹ تھا، ہے نا، ایک خیمہ تھا، یقیم فیہا سعید الاعرابی، اس خیمے کے اندر سعید اعرابی رہتا تھا۔ تو یہ دوسرا کیریکٹر آیا یہاں پہ، ہے نا، ادویون، اور پھر یہ سعید اعرابی، ایک دیہاتی رہتا تھا جس کا نام کیا تھا، سعید تھا۔ الذی کان الناس یتحدثون بشرہ ومکرہ وحرصہ علی سفک الدماء، لوگ اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں لوگ، اور کس چیز کی باتیں کیا کرتے تھے، اس کی برائی کے بارے میں، اس کے دھوکے کے بارے میں، اس کی خون بہانے پر اس کی لالچ کے بارے میں، یعنی وہ مار پیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور لوگوں کو مار دیتا ہے نا، مرڈر کر دیتا ہے لوگوں کا، تو اس کو یہ عادت ہے، وہ اس لالچی ہے وہ خون بہانے کا لوگوں کے۔ تو یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں کہ سعید اعرابی جو ہے بہت بدماش ہے نا، بہت دھوکہ دینے والا ہے اور لوگوں کا خون بہاتا ہے وہ۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی تھی سعید اعرابی کو، اس کا نام کیا تھا، کوابس، التی کانت قد اتخذت فی انفیہ حلقۃ من الذہب کبیرہ، ٹھیک ہے، اس کی بیوی کوابس جس کے ناک میں، فی انفیہ جس کے ناک میں سونے کا ایک بڑا سا بالی رہتا تھا، ٹھیک ہے، سونے کی بڑی سی بالی رہتی ہے، حلقہ مانے کیا ہوتا ہے، حلقہ گول ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ گول کیا ہوتی ہے، بالی ہی ہوتی ہے، بالی سمجھ رہے ہیں نا، جی سر، نتھ۔ ہاں نتھ، ہم بھی ہاں، تو گول سی جو ہے بالی اس کے ناک میں ہمیشہ رہتی تھی، کبابس کے ناک میں۔ والتی کانت تختلف الی الدار، اور وہ جو عورت تھی وہ آتی جاتی رہتی تھی گھروں میں، ٹھیک ہے، لوگوں کے گھروں میں وہ آتی جاتی رہتی تھی۔ وتقبل صاحبنا من حین الی حین فیؤذیہ خزامها ویروعہ، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک دوست جو ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایک دوست کو وہ کیا کرتی تھی، کبھی کبھی پکڑ کے چما لینے لگتی تھی، ٹھیک ہے، بچہ تھا تو بچے کو اٹھا کے، ہے نا، پیار سے وہ چما لینے لگی، بوسہ لینے، خوب پیار کرنے لگتی تھی۔ فیؤذیہ خزامها، تو اس دوران میں اس کا جو نت تھا، ہے نا، اس کا جو بالی تھا، اس سے اس بچے کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہے نا، وہ گڑتا ہوگا، ہے نا، وَيَرُوعُهُ، جس کی وجہ سے وہ بچہ اس سے ڈرتا تھا، بھاگا رہتا تھا اس سے کہ کہیں وہ پکڑ نہ لے کوابس آ کر کے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی ڈراتی تھی، اس بچے کو بھی، یعنی طه حسین کو بھی ڈراتی تھی کہ وہ آئے گی ہم کو پکڑ لے گی، ہے نا، بوسہ لینے لگے گی تو اس کا جو نت ہے وہ ہم کو گڑ جائے گا، تو یہ ساری چیز اس کو بھی ڈراتی رہتی تھی۔ خزام کے معنی نت ہی ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَخْوَفُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ أَن يَتَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ فَيَتَعَرَّضُ لِقَلْبِهِ عَلَى الْدُوِينَ، کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس کو ڈرانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ اپنے دائیں جانب جائے گا، ہے نا، رائٹ سائڈ میں اگر وہ جائے گا، فَيَتَعَرَّضُ لِقَلْبَيْ الْعَدَوِيِّينَ، تو عدویین کے جو دونوں کتے ہیں ان سے اس کا سامنا ہو جائے گا، ہے نا، وہ دونوں کتے سے۔ او یتقدم عن شمالی، اور اگر وہ کہاں، اب اپنے لیفٹ سائڈ میں جاتا ہے، فیتعرض لشر سعید وامرأتہ کوابس، تو پھر کیا ہوگا، سعید کے شر سے اور اس کی بیوی کوابس سے اس کا سامنا ہوگا، اسی وجہ سے وہ دائیں بھی نہیں جا سکتا، بائیں بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ تھا، ڈرتا رہتا تھا یہ۔ چلیں
على أنه كان يجد في هذه الدنيا الضيقة القصيرة المحدودة من كل ناحية. کہہ رہے ہیں على أنه ان ساری باتوں کے باوجود كان يجد في هذه الدنيا اسی تنگ سی محدود سی اور چھوٹی سی دنیا کے اندر ہے نا وہ قسم قسم کے کھیل کود پا لیتا تھا. ٹھیک ہے نا. من کل ناحیت ضروبا من اللہو والعبث قسم قسم کے کھیل اور کود کو وہ پا لیتا تھا ایجاد کر لیتا تھا. تملأ نہارہ کلہ جس کھیل کود سے وہ اپنے پورے دن کو بھر دیتا تھا یعنی پورا دن وہ کھیل کود میں لگا رہتا تھا اسی چھوٹی سی دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. الگ الگ ٹائپ کا کھیل نکال لیتا تھا اور اسی میں مشغول رہتا تھا. وَلَكِنَّ ذَاكِرَ الْأَطْفَالِ غَرِيبَةٌ اب یہ کہہ رہے ہیں بچوں کا جو میموری ہوتا ہے وہ بھی عجیب ہوتا ہے نا لیکن بچوں کی میموری بھی عجیب ہے. او قال ان ذاکرۃ الانسان غریبہ بلکہ یہ کہیے کہ انسان کی جو میموری ہے وہ بہت عجیب ہے. کیا عجیب ہے؟ حین تحاول استعرض حوادث الطفولہ. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ اپنے بچپن کے حادثات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے نا اپنے بچپن کے حادثات کو پر غور کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. فَهِيَ تَتَمَثَّلُ بَعْضَ هَذِهِ الْحَوَادِثِ وَاضِحًا جَلِيًّا تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے اس کے سامنے بعض واقعات بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہو کر کے اس کے نظر کے سامنے آ جاتے ہیں. تتمثل معنی کیا ہو جاتا ہے کہ بالکل نظر کے سامنے آ جاتے ہیں ہے نا. کَأَلَّمْ يَمْضِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مِنَ الْوَقْتِ شَيْءٌ ایسا لگتا ہے گویا کہ ان حادثات کے درمیان اور اس انسان کے درمیان تھوڑا ہی وقت گزرا ہے نا کچھ ہی وقت گزرا ہے کچھ سیکنڈ یا کچھ گھنٹے گزرے ہیں حالانکہ اس کے بچپن کا کوئی واقعہ ہے لیکن ایسے اس کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے ویسے کچھ دیر پہلے کی بات تھی. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے. پھر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں ثم یمحی منہا بعضها الآخر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بالکل مٹ جاتے ہیں ہے نا اس کے ذہن سے بالکل مٹ جاتے ہیں. محا امحا یمحی کے معنی مٹ جانا. ٹھیک ہے. کَأَلَّمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ ایسا لگتا ہے گویا کہ اس کے درمیان یعنی ان واقعات کے درمیان اور اس انسان کے درمیان کبھی کوئی وعدہ ہی نہ رہا ہو ہے نا کبھی وہ پیش ہی نہ آئے کبھی وہ واقعات ہوئے ہی نہ ہو. ایسا لگتا ہے نا لگتا ہے کبھی تو ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا ایک دم دھندلا دھندلا سا یاد رہ جاتا اور کچھ ایسا ایک دم یاد رہتا ہے بالکل واضح ایسا لگتا ہے یہ تو کل ہی کی بات تھی. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی میموری بالکل عجیب ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے کہتے ہیں یذکر صاحبنا السیاج والمزرعہ التي كانت تنبسط من ورائه. ٹھیک ہے. ہمارے دوست کو اب یہ جو دوست ہے یہ کون ہے بتائیں. حسین طہ حسین ہے نا صاحب سے مراد طہ حسین ہے. تو ہمارے دوست کو کیا ہے وہ باڑ یاد ہے وہ کھیت یاد ہے نا وہ کھیت بھی یاد آتے ہیں. التی کانت تنبسط من ورائہ جو اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. والقنات التی کانت تنتہی الیہ الدنیا اور وہ نہر بھی اس کو یاد ہے نا جس تک پہنچ کر دنیا کیا ہو جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی ہے نا اس نہر تک پہنچ کر دنیا ختم ہو جاتی تھی. وسعیدا وکبابس وکلاب العدویین اسی طرح اس کو سعید کوابس اور عدویین کے کتے بھی یاد ہیں. وَلَكِنَّهُ يُحَاوِلُ أَن يَتَذَكَّرَ مَصِيرَ هَذَا كُلِّهِ فَلَا يَصْفُرُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ تو یہ سب تو اس کو اچھے سے یاد ہے لیکن جب وہ یہ کوشش کرتا ہے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے کہ ان سب کا انجام کیا ہوا ان سب کے انجام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے فَلَا يَصْفُرُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ تو اس کو اس میں کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے نا یعنی اس کو کچھ بھی یاد نہیں آتا ہے کہ وہ کتے کہاں گئے سعید کہاں گیا اس کی بیوی کوابس کہاں گئی ہے نا اس نہر کا کیا ہوا ان کھیتوں کا کیا ہوا اس باڑ کا کیا ہوا. تو یہ سب جب یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کچھ نہیں یاد آتا ہے کہ وہ کیسے ختم ہو گئے ہے نا وہ نہر کیسے ختم ہو گئی اس کو کچھ بھی یاد نہیں آتا ہے. وہ سب یاد ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوا وہ یاد نہیں ہے اس کو.
وَكَأَنَّهُ قَدْ نَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی رات سویا، ثم افاق من نومه، پھر جب وہ اپنی نیند سے جاگا، فلم یرا سیاجا ولا مزرعتا ولا سعیدا ولا کوابس، تو اس کو نہ کوئی بار نظر آئی ہے نا، نہ کوئی کھیت نظر آیا، نہ کوئی سعید تھا، نہ کوئی کوابس تھی. ٹھیک ہے، جب سویا تھا تو وہ سب تھے، جب جاگا ہے تو وہ سب نہیں ہے. کہاں گئے، کیسے گئے، ہے نا، اس کا کچھ پتہ نہیں اس کو. سمجھ گئے جی. تو اس طرح سے اس کی میموری سے وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا. وَإِنَّمَا رَعَى مَكَانَ السَّيَّاجِ وَالْمَزْرَعَ بُيُوتًا قَائِمَةً وَالشَّوَارِعَ مُنَظَّمَةً. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں بلکہ اس باڑ کی جگہ، وَإِنَّمَا رَعَى مَكَانَ السَّيَّاجِ، جب اس باڑ کی جگہ کو اور اس کھیت کو وہ دیکھتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے؟ بیوتن، بڑے گھر دیکھتا ہے، قائمتن، بڑے بڑے گھر بنے ہوئے دیکھتا ہے، وشوارع منظمتن، اور اسی طرح وہاں پہ سڑکیں بنی ہوئی، بالکل آرگنائزڈ وے میں سڑکیں بنی ہوئی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ سڑکیں بن گئی ہیں اور کیا اونچی اونچی بلڈنگ بن گئی ہے وہاں پہ، اور نہ سیاج ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ مزرعہ ہے کوئی. تنحدر كلها من جسر القناة ممتدة امتدادا قصيرا من الشمال الى الجنوب. تنحدر كلها، ٹھیک ہے، یہ سب نہر کے پل سے، جسرن جمع جسور، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پل. تو نہر کے پل سے اترتے ہوئے، تنحدر اترتے ہوئے، ممتدتن پھیل جاتی ہیں، شمال سے جنوب کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہی آپ اس کا نہر کو کراس کیجئے، نہر کے پل کو کراس کیجئے، تو یہ جو سڑک ہے، یہ جو گھر ہے، یہ سب بالکل شمال سے لے کے جنوب تک، رائٹ سے لے کے لیفٹ تک پھیلے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور نہ وہاں پہ کوئی بارہ نظر آتا ہے، نہ وہ کھیت نظر آتا ہے، کچھ نہیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، دور تک گھر اور روڈ ہی ہے، سڑک ہی ہے. وَهُوَ يَذْكُرُ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْكُنُونَ هَذِهِ الْبُيُوتِ رِجَالًا وَنِسَاءً. وَهُوَ يَذْكُرُ، اور وہ یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان گھروں کے رہنے والے اور اکثر مرد اور عورتیں اس کو یاد ہیں. یذکر کثیرم، اس کو وہ سب یاد ہیں، من الذین کانوا یسکنون هذه البیوت، جو ان گھروں میں رہتے تھے، مرد اور عورتیں، یعنی اکثر جو مرد عورت ان گھروں میں رہتے تھے وہ اس کو یاد ہے. ومن الاطفال، اور وہ بچے بھی اس کو یاد ہیں، الذین کان یعبثون فی هذه الشوارع، جو بچے ان سڑکوں پر کھیلا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ایسا یابسو معنی کیا ہوتا ہے؟ وقت برباد کرنا، کھیل کود میں لگے رہنا. ٹھیک ہے، جو بچے ان سڑکوں پہ کھیلا کرتے تھے وہ بھی اس کو یاد ہے. چلیں جی، اس کے بعد کیا؟ وَهُوَ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَن يَتَقَدَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا عَلَى شَاطِئِ الْقَنَاةِ، اور اس کو یاد ہے نا، وہ اس کو یہ بھی یاد ہے کہ اسی نہر کے کنارے پر، شاطئ القنات، اسی نہر کے کنارے پر دائیں سے بائیں وہ آگے بڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے، وہ چل سکتا تھا، ہے نا. دون ان یخشا کلاب العدویین، عدویین کے کتوں سے، اور سعید اور اس کی بیوی کے فریب سے بنا ڈرے ہوئے، ہے نا، وہ ان نہر کے کنارے وہ آگے بڑھ سکتا تھا. وَهُوَ يَذْكُرُ، اور وہ یہ بھی، اس کو یہ بھی یاد ہے، أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي سَاعَاتٍ مِّن نَّهَارِهِ عَلَى شَاطِئِ الْقَنَاةِ، کہ وہ اپنے دن کا کئی گھنٹہ اسی نہر کے کنارے پر گزارتا تھا. کیسے گزارتا تھا؟ سعیدن، خوش ہو کر، مبتہجن، بالکل خوش اور خرم ہو کر. اور خوش کیوں ہوتا تھا؟ اس وجہ سے سمع من نغمات حسن الشاعر، کیونکہ وہ جو حسن شاعر تھا اس کے نغموں کو سنتا تھا. یتغنى بشعره فی ابی زید و خلیفہ و طیاب، جو شاعر اپنے شعر کے اندر ابو زید، خلیفہ اور دیاب کو گنگنایا کرتا تھا، ان کے واقعات کو گنگنایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس شاعر کا نام بھی آپ کو مل گیا یہاں پہ. کیا نام تھا اس کا؟ حسن نام تھا، ہے نا، جس کے، تو یہ کتنا کیریکٹر ہو گیا اس میں؟ تھرڈ کیریکٹر ہو گیا نا، فورتھ کیریکٹر، سوری. ایک عدوین کا کتا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا سعید اور اس کی بیوی کوابس، اور یہ حسن شاعر. اور یہ کس کے واقعات کو گنگناتا تھا؟ زید، خلیفہ اور دیاب کے. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں.
تو وہ ساری چیزیں اس کو یاد آتی ہیں کہ کتنا حسین وہ دن تھے، کتنے حسین دن تھے، کتنی اچھی زندگی تھی، وہ سب اس کو یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا یاد آتا ہے؟ حین یرفع المال ماء بشادوفہ. شادوف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، کھیت وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے، اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے ہوتا تھا کہ ایک وہ بانس کا بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور بانس والے پہ بھی بانس لگا ہوتا تھا، اور اس میں ایک رسی لگی ہوتی، اس میں ایک ڈول لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ڈول لگا ہوتا تھا، اور اس بانس کو پیچھے کی طرف سے اٹھاتے تھے تو وہ ڈول جو ہے پانی میں چلا جاتا تھا، نہر میں یا کنواں میں، اور اس میں پانی بھر جاتا تھا. پھر وہ بانس کو نیچے کرتے تھے تو وہ ڈول اوپر اٹھ کے آتا تھا، اور اس ڈول سے کھیت میں پانی پٹایا جاتا تھا، پانی ڈالا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں ہم کیا؟ جی بنگلہ میں شاید ڈونگا کہتے ہیں. کیا ڈونگا کہتے ہیں؟ ڈونگا ڈونگا ڈونگا. ڈونگا بالکل بالکل بالکل، ڈونگا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اسی کو شادوف کہتے ہیں. انگلش میں بھی شادوف کہتے ہیں، عربی میں بھی شادوف ہی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، انگلش چونکہ یہ مصر میں ہی زیادہ ہوتا تھا تو مصریوں نے اس کا نام شادوف رکھ دیا تھا. طاؤسین بھی مصر کے ہی تھے، ہے نا، تو انگلش میں بھی اس کو شادوف ہی کہتے ہیں. ڈونگا بالکل صحیح آپ نے کہا. تو وہی کہہ رہے ہیں حین یرفع الماء بشادوفہ. تو وہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ شادوف کے ذریعہ پانی کو اٹھایا جاتا. یرفع الماء بشادوفہ لیسقى به زرعه على الشاطئ الاخر للقناة، تاکہ اس کے ذریعہ اپنے کھیت کو وہ، ہے نا، پٹا سکے. ٹھیک ہے، اپنے کھیت میں پانی ڈال سکے جو نہر کے دوسری کنارے پر تھا. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں اس کو یاد ہیں، ہے نا. چلے، وَهُوَ يَذْكُرُ أَنَّهُ اسْتَطَاعَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يُعَبِّرَ هَذِهِ الْقَنَاةِ. اور وہ یہ بھی یاد کرتا ہے کہ کئی مرتبہ، غیر مرتين مطلب ایک مرتبہ کے علاوہ، مطلب کیا ہے؟ مینی ٹائمز، کئی مرتبہ اس نہر کو وہ کراس کر سکا ہے، اس نہر کو وہ پار کر چکا ہے. عَلَى كَتْفِ أَحَدِ إِخْوَتِهِ، اپنے بھائیوں میں سے کسی کے کندھے پر، کیونکہ اس کو تو نظر نہیں آتا تھا، وہ تو کراس نہیں کر سکتا تھا، تو اپنے بھائیوں میں سے کسی کے کندھے پر بیٹھ کر وہ اس نہر کو کئی مرتبہ کراس کر چکا ہے. دون ان يحتاج الى خاتم الملکی، ہے نا، وہ جو بادشاہ کی انگوٹھی کی ضرورت کے بغیر، یعنی بغیر بادشاہ کی انگوٹھی کے وہ اس نہر کو کراس کر چکا ہے، اس کی مدد کے بغیر. وَأَنَّهُ ذَهَبَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِلَى حَيْثُ كَانَتْ تَقُومُ وَرَاءَ الْقَنَاةِ شَجَرَاتٍ مِنَ الطُّورِ. اور اس کو بھی یاد ہے کہ وہ کئی مرتبہ، ہے نا، غیر مرتين کئی مرتبہ وہ اس جگہ پر گیا ہے. کس جگہ پر؟ کانت تقوم وراء القناتی، جہاں پہ نہر کے پیچھے شجرات من التوت، توت کے بہت سارے درخت کھڑے ہیں، یعنی بہت سارے وہاں پہ توت کے درخت ہیں، وہاں پر بھی یہ جا چکا ہے. توت جانتے ہیں نا؟ پھول سے جی پھول بولتے سر. نہیں، توت جو پھل ہوتا ہے، توت جانتے ہیں؟ جی جی. اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ توت بولتے ہیں. توت ہی بولتے ہیں نا. تو وہی توت کے وہاں پہ بہت سارے درخت تھے، وہاں پر بھی یہ کئی مرتبہ جا چکا ہے. وہ توت کے درخت کہاں تھے؟ وراء القناة، نہر کے پیچھے. فَأَكَّلَ مِن تُوتِهَا ثَمَرَاتٍ لَذِيذَةٍ، تو وہاں پہ ان درختوں سے اس نے بہت ہی لذیذ پھل کھائے ہیں. یہ بھی اس کو یاد آتا ہے، اس بچے کو. ٹھیک ہے، وَهُوَ يَذْكُرُ، اور وہ یاد کرتا ہے، أَنَّهُ تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ يَمِينِهِ عَلَى شَاطِئِ الْقَنَاةِ، کہ وہ کئی مرتبہ، ہے نا، نہر کے کنارے پر اس کے دائیں طرف بھی آگے بڑھا ہے. ٹھیک ہے، دائیں طرف بھی گیا ہے. حتی وصل الى حدیقۃ المعلم، اور دائیں طرف وہ معلم کے بغیچے تک پہنچ گیا ہے، معلم کے گارڈن تک. وَأَكَلَ فِيهَا غَيْرَ مَرَّةٍ تُفَّاحًا، اور وہاں پر اس نے کئی مرتبہ سیب کھایا ہے. وَقُطِفَ لَهُ فِيهَا غَيْرَ مَرَّةٍ نَعْنَاعٌ وَرَيْحَانٌ، اور وہاں پر اس نے کئی مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ نانا کہتے ہیں کس کو؟ مینتھل کو، ہے نا، مینتھول مطلب پودینہ. ٹھیک ہے، پودینہ. اور ریحان کہتے ہیں تلسی کو. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ باسل. ٹھیک ہے نا، باسل. تو کئی مرتبہ اس نے وہاں پر
पुदीना और तुलसी को भी तोड़ा है। कुतिफा माने क्या होता है? चुनना, है ना, तोड़ना। वलाकिन्नहु, ठीक है, वलाकिन्नहु आजज़ कुल्लल अज्ज़ी अन यतज़क्कर, लेकिन वो पूरी तरह बेबस है। वलाकिन्नहु आजिज़ है ना, वलाकिन्नहु आजिज़ुन कुल्लल अज्ज़ी, वो पूरी तरह अपने आप को बेबस देख रहा है। अन यतज़क्कर, कि वो याद करे। कैफ़ इस्तहालतिल हाल, कि ये सारी हालत कैसे बदल गई। यानी वहां पे वो बगीचा था, वो तूत का पेड़ था, है ना, वहां पे ये तोड़ा करता था, तूत खाता था, सेब खाता था, वो सारी चीजें कैसे बदली, इस ये उसको याद नहीं आता है। ठीक है, पूरी तरह बेबस है उसको याद करने से। वतगय्यर वजहुल अर्ज़ मिन तौरिहिल अव्वल इला हाज़ा तौरिल जदीद, और कैसे ये जमीन अपने पहले तरीके से इस नए तरीके की तरफ बदल गई है, इस नई हालत में बदल गई। इसकी जो पुरानी हालत थी, उस पुरानी हालत से ये नई हालत में बदल गई। कैसे बदली ये उसको बिल्कुल याद नहीं। ठीक है, आजिज़ कुल्ल आज का मतलब समझ गए, बिल्कुल बेबस है उसको याद करने से ये। ठीक है ना। चलो अब ये लास्ट है, थर्ड चैप्टर। कान साबिउ सलासत अशर मिन अबनाई अबीही, ये अपने बाप की औलाद में से, बाप के बच्चों में से, कि 13 बच्चों में से ये कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पर। वखामिसु अहद अशर मिन अशिक़तिही, और अपने सगे भाई बहनों में से, सगे 11 भाई बहनों में से ये 5वें नंबर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 और यहाँ पे 11, इसका मतलब हुआ कि जो 2 थे वो क्या थे? सौतेले थे, है ना, 2 सौतेले थे। ठीक है, 2 भाई बहन इनके सौतेले थे। तो 13 में से 7वां था, और जो सगे 11 थे इसके, उसमें से ये 5वां था। वकान यशउरु बिअन्न लहू बैन हाज़ल अदद ज़ख्म मिन अश्शबाब वल अत्फ़ाल मकानन ख़ासन। अब कह रहे हैं वकान यशउरु, वो इस बात को भी महसूस करता था, बिअन्न लहू बैन हाज़ल अदद ज़ख्मी, इस बड़ी तादाद के दरमियान, है ना, ये जो 11 हैं और 13 हैं, इतने बच्चे हैं, इस बड़ी तादाद के दरमियान। हाँ, और ये बड़ी तादाद किनकी थी? शबाब की और अत्फाल की, जवान भी थे और बच्चे भी थे। उन सब के दरमियान मकानन खासन, इसका क्या है? लहू मकानन खासन, इसके लिए एक खास जगह है। ठीक है, यमताज़ु मिन मकान इख्वतिही व अख़वातिही, और वो खास जगह इसके बहन और भाइयों की जगह से इसको क्या करती है? मुमताज करती, अलग करती है। यानी अपने बहन भाइयों के दरमियान इसको क्या था? इम्तियाज हासिल था। इसको एक क्या कहते हैं, स्पेशल इसको प्लेस था बीच में उनके। ठीक है, अब वो जो जो इसको स्पेशल मकाम हासिल था, अब उसके बारे में कह रहा, अकान हादल मकान युर्जीही अकान युजीही, कि वो जगह जो इसको हासिल थी अपने बहन भाइयों के बीच में, उससे ये खुश होता था या उससे इसको तकलीफ होती थी, ये इसको क्लियर नहीं था। अल हक़्क़ु अन्नहु ला यतबय्यनु ज़ालिका इल्ला फ़ी ग़ुमूज़िन व इब्हामी, सही बात ये है, अल हक़्क़ु, सही बात ये है, अन्नहु ला यतबय्यनु ज़ालिका, कि ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, वाज़े नहीं होता था, मगर क्या थी इसमें? थोड़ा सा गुमूज था, थोड़ा सा इसमें इबहाम था, यानी डाउट था उसको। उसको समझ में नहीं आता था कि ये जो उसको स्पेशल मकाम मिला हुआ है ना, बहन भाइयों के बीच में घर के अंदर, तो इस स्पेशल मकाम को हासिल करके उसको खुशी होती है या उसको तकलीफ होती है, उसको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आती थी। वल हक़्क़ु अन्नहु ला यस्ततीअ अलआन अन यहकुम फ़ी ज़ालिका हुक्मन सादिक़न, और सही बात यह है कि आज जब वो बड़ा हो गया है, जब वो ये किताब लिख रहा है ना, उस वक्त भी वो इसके बारे में क्लियर फैसला नहीं कर सकता है ना, कि उसको उस वक्त खुशी होती थी या गम होता था। का नहीं हुस्सु, और वो स्पेशल क्या मकाम था उसके बारे में अब देखें। का नहीं युहिस्सु मिन उम्मिही रहमतन व रअफ़तन, वो अपनी माँ की तरफ से कभी रहमत और शफकत महसूस करता था, है ना, कि उसकी माँ बहुत उसके लिए काइंड बिहेव कर रही है। वकान यजिदु मिन अबीही लीनन व रिफ़क़न, इसी तरह वो अपने वालिद की जानिब से, अपने बाप की जानिब से कभी जो है नरमी और बहुत ज्यादा मोहब्बत महसूस करता था। वकान यशउरु मिन इख्वतिही उख्वतिही बिशैइन मिन अल-इहतियाति फ़ी तहद्दुसिहिम इलैहि व मुआमलतिहिम लहू, इसी तरह वो अपने भाइयों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से
ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ کچھ احتیاط محسوس کرتا تھا اس سے بات کرنے میں اور اس کے ساتھ سلوک کرنے میں. یعنی اس کے ساتھ اس کے بھائی بہن جو سلوک کرتے تھے، جو بیہیو کرتے تھے، اس میں بہت زیادہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، بہت احتیاط برتتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ محسوس کرتا تھا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يَجِدُ إِلَى جَانِبِ هَذِهِ الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ مِنْ جَانِبِ أُمِّهِ شَيْئًا مِنَ الْإِهْمَالِ أَحْيَانًا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنی ماں کی طرف سے، من جانب امی، اپنی ماں کی طرف سے اس رحمت اور شفقت کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے کیا ہے، اہمال بھی محسوس کرتا تھا. اہمال کا مطلب کوتاہی ہے نا، کہ وہ تو نرمی کرتی تھی لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، کچھ بے پرواہی ہے نا، لاپرواہی ہے نا، کوتاہی بھی محسوس کرتا تھا. وَمِنَ الْغِلْظَةِ أَحْيَانًا أُخْرَى، اور کبھی اپنی ماں کی طرف سے کچھ سختی بھی محسوس کرتا تھا ہے نا. نرمی تو کرتی ہی تھی، مہربانی بھی کرتی تھی، محبت بھی کرتی، لیکن کبھی کبھی سختی بھی کرتی تھی اس پہ. ٹھیک ہے، غلظۃ معنی ہو غیظۃ ہے نا، غصہ. وَكَانَ يَجِدُ إِلَى جَانِبِ هَذَا الرِّينِ وَالرِّفْقِ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا مِنَ الْإِهْمَالِ أَيْضًا. اسی طرح اپنے والد کی طرف سے بھی، اپنے باپ کی جانب سے بھی ان تمام نرمی اور مہربانی کے باوجود وہ کبھی کبھی کیا ہے، کوتاہی محسوس کرتا تھا، جیسے اپنی ماں سے کرتا تھا. ٹھیک ہے، وَالْإِزْوِرَارِ مِنْ وَقْتٍ إِلَى وَقْتٍ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی کیا ہے، غصہ بھی محسوس کرتا تھا نا. ازورار کے معنی بھی غضب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے والد جو ہے کبھی کبھی سے غصہ بھی ہو جاتے تھے. وَكَانَ يَحْتِيَاطُ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ يُؤْذِيهِ. اسی طرح اس کے بھائی اور بہنوں کی جو احتیاط تھی اس کے بارے میں، وہ اس کو تکلیف دیتی تھی. اس بچے کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ اتنا کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ گھل مل کے کیوں نہیں رہتے ہیں، الگ الگ کیوں رہتے ہیں. لِأَنَّهُ كَانَ يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الْإِشْفَاقِ مَشُوبًا بِشَيْءٍ مِنَ الْاضْطِرَاءِ. کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا، یہ جو احتیاط کرتے ہیں اس میں یہ لگتا ہے، اشفاق معنی شفقت. لِأَنَّهُ كَانَ يَجِدُ فِيهِ، کیونکہ اس کے اندر، کس کے اندر، فیہ میں ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے جی، کدھر لوٹ رہی ہے ہی کی ضمیر، احتیاط. احتیاط کی طرف ہے نا. کیونکہ اس احتیاط میں کچھ مہربانی، کچھ شفقت کے ساتھ ساتھ وہ حقارت بھی اس کو نظر آتی تھی کہ یہ جو بھائی بہن ہیں اس کے، وہ اس پہ مہربانی تو کرتے ہیں لیکن مہربانی کیوں کرتے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھ کے، اس کو حقیر سمجھ کر کے، اس کو کمتر سمجھ کر کے مہربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں. یہ بات اس کو محسوس ہوتی تھی، یہ ہے نا. علی انہ لم یلبث ان تبین السبب ھذا کلہ، کہہ رہے ہیں ان سب کے باوجود کچھ ہی دن رکے، یعنی کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ ہی دنوں میں اس کو ان سب کا سبب ظاہر ہو گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ، ان کے گھر میں بھائی بہن ماں باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیوں کرتے تھے وہ آگے آئے گا لاسٹ میں بالکل. فقد احس ان لغیرہ من الناس علیہ فضلا، وہ یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اس کے اوپر اس کو ایک فضیلت حاصل ہے، اس کو ایک امتیاز حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ محسوس ہو گیا کہ دوسروں کو اس کے اوپر، یعنی اس بچے کے اوپر دوسرے لوگوں کو فضیلت حاصل ہے. وَأَنَّ إِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ يَسْتَطِيعُونَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ، اور اس کے جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں، مَا لَا يَسْتَطِيعُ، جس کی یہ بچہ طاقت نہیں رکھتا ہے. یعنی اس کے بہن بھائی وہ کام کر سکتے ہیں جس کو یہ نہیں کر سکتا ہے. وَيَنْهَضُونَ مِنَ الْأَمْرِ لِمَا لَا يَنْهَضُ لَهُ. ٹھیک ہے، اور اس کے بھائی بہن جو ہیں، ہاں، وہ کسی معاملے کو میں اٹھ سکتے ہیں، یعنی کسی معاملے کو اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح یہ نہیں کر سکتا ہے. وَأَحَسَّ أَنَّ أُمَّهُ تَأَذَّنَ لِإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ فِي أَشْيَاءَ تَحْذِرُهَا عَلَيْهِ، اور وہ یہ بات بھی محسوس کرتا تھا کہ اس کی جو والدہ ہے، جو ماں ہے، اس نے اس کے بہن بھائیوں کو یہ حکم دے دیا ہے کچھ معاملوں میں، تحذرها علیہ، جس معاملے میں وہ اس پر ڈرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس بہن بھائیوں کو کہا ہے کہ دیکھو یہ نہر کے کنارے نہیں جائے اکیلے، ہے نا، گر جائے گا. ٹھیک ہے، یا اس کو باہر اکیلے نہیں نکلنے دو، ہے نا، جہاں جاؤ اس کو ساتھ لے کر کے جاؤ. تو اس طرح اس نے اپنے
اس کے بہن بھائیوں کو اس کی ماں نے حکم دے رکھا ہے کچھ چیزوں میں، ہے نا، تحذر علیہ، اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ اس کے بہن بھائی وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن تحذر علیہ، اس کی ماں نے اس کے اوپر کیا لگا رکھی ہے، پابندی لگا رکھی ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بہن بھائیوں کو اجازت ہے، لیکن اس بچے کو اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تحذر علیہ کا مطلب سمجھ گئے نا، بتائیں، پابندی لگا رکھی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ يَحْفِظُهُ، ٹھیک ہے، اور وہ جو پابندی ہے وہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتی تھی، حفاظت کے لیے۔ وَلَكِنْ لَمْ تَلْبَسْ هَذِهِ الْحَفِيظَةِ، لیکن یہ جو حفاظت کا جو گمان تھا اس کا، یہ کچھ ہی دن رکا، ہے نا، کچھ ہی دن میں، ان استحالت الی حزن صامت عمیق، یہ کیا ہے، ایک خاموش اور گہرے غم میں بدل گیا۔ یہ جو پابندی تھی اس کے اوپر، اس کی حفاظت کے لیے، ہے نا، وہ اس بچے کے لیے کیا ہو گیا، ایک گہرے خاموش غم میں بدل گیا۔ یہ بچہ چپ رہنے لگا، اندر میں اس کے غم بیٹھ گیا دل میں، کہ اس کے بہن بھائی سب ادھر ادھر جاتے ہیں، ہے نا، یہ نہیں جا سکتا، اس کے اوپر پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے دل میں چوٹ پہنچانے لگیں، غم ہونے لگا اس کے دل کو۔ ذالک انہ سمع اخوتہ یصفون ما لا علم له به، کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو سنتا کہ وہ ایسی ایسی چیزوں کو بیان کرتے تھے جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا، ہے نا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کن چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ فعلم انہم یرون ما لا یرا، تو اسے یہ بات پتہ چل گئی، ہے نا، انہم یرون، کہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ما لا یرا، اس چیز کو جس کو یہ نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب کیا ہوا کہ اس کے جو بھائی بہن ہیں وہ سب کیا ہیں، وہ سب آنکھ والے ہیں، بینا ہے نا، اور یہ کیا ہے، یہ بچہ کیا ہے، اندھا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس کو پتہ چل گئی، اسی وجہ سے کیا کہا، اس کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ کر کے ہمارا 3rd چیپٹر ختم ہو گیا، یہی ہمارے سلیبس میں تھا۔ بتائیں، ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ کسی کو کوئی کوشچن، کوئی سوال؟ جی